اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ قرآن مجید کی آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کے بعد دل کو صاف کرنے کی اور پانی یا دوسری چیزوں کو استعمال کر کے پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب ہماری گفتگو اسلام کے سلسلے میں ہے کہ اسلام بھی انسان کو پاک بناتا ہے۔ انسان کیسے نجس ہوتا ہے، اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل انسان یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر انسان اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر انسان کہیں کا بھی ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، ایران کا ہو، توران کا ہو، کہیں کا بھی انسان ہے، ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہے۔ ہر انسان مسلمان پیدا ہو رہا ہے، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ۔ لیکن آنے کے بعد اس دنیا میں پھر جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اب اپنے اندر جو شیطان پوشیدہ ہے، کبھی کبھی یہ شیطان اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے، جیسے فرعون، جیسے نمرود، جیسے شداد، جیسے بہت سے لوگ گزرے کہ بنایا انہیں اللہ ہی نے تھا، لیکن جب دنیا میں آئے تو اللہ ہی کے مقابلے میں آ گئے۔ بلکہ کچھ نے تو یہ کہا ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی اللہ ہیں، ہم ہی ہماری ہمیں پوجو، ہماری عبادت کرو۔ تو یہ انسان کیا ہے، جب غرور میں آتا ہے تو اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، جبکہ ہمارے مولا فرماتے ہیں اے انسان یاد رکھ کہ جب تیری ابتدا ہوئی تو نطفے سے ہوئی، جب تو دنیا سے جا رہا ہے تو خاک کا ایک پتلا ہے، اتنا مجبور ہے کہ خود چل بھی نہیں سکتا، تجھے اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا۔ آیا تھا تب تجھے اٹھانا پڑ رہا ہے، گیا ہے تب تجھے اٹھانا پڑ رہا ہے، پھر غرور کا ہے، غرور کیوں کر رہا ہے؟ لیکن پھر بھی انسان اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ یعنی کیا یہ اللہ کے مقابلے میں آنا یعنی اپنے نجاستوں کو اپنے اندر بھر لینا۔ صرف نجاست یہ دیکھنے والی نہیں ہے، یہ حسد، یہ غیبت، یہ جلن، یہ اندر بھری ہوئی نجاستیں بڑی خطرناک ہیں۔ کم سے کم یہ ہمیں دکھتی تو ہیں، جو ظاہری ہے، ہم نے نمبر 1 کیا، نمبر 2 کیا، یا دکھی، ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ ایسی نجاستیں آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہتا ہے لیکن اندر سے نجس ہوتا ہے، اندر سے خراب ہوتا ہے، اللہ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے میں نے بات شروع کی کہ انسان پاک ہے، ہر انسان، کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مذہب پر پہلے ہوا ہو، جب آ رہا ہے اللہ کے یہاں سے تو وہ پاک آ رہا ہے، اصل قانون یہ ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ اللہ کے مقابلے میں آیا، اب اپنی نجاستوں کا اس نے اظہار کرنا شروع کیا۔ کبھی کبھی یہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے،
اور کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، اللہ کوئی نہیں ہے، رسول کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، اب یہ جب اسلام کے راستے سے ہٹا تو اسلام نے یہ کہا کہ اب یہ صحیح آدمی نہیں رہا۔ اللہ نے آواز، چونکہ یہ دیکھیں، آپ اگر راستہ چل رہے ہوں، گاڑی لے کر جا رہے ہوں، آپ صحیح چلا رہے ہیں تو آپ کو ہر آدمی کیا کہے گا؟ صحیح چلانے والا ہے، اچھے چلانے والا ہے، کچھ نہیں، پولیس بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن اگر آپ غلط سلط چلانے لگے تو خود آپ کے گھر کا بچہ ہی آپ کو کہے گا میرا ابا غلط گاڑی چلاتے، میں نہیں بیٹھ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر کا بچہ ہی۔ ایسے ہی ہماری گاڑی جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے، اگر ہم صحیح چلاتے رہیں تو ہم صحیح ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو سڑک سے موڑ دیا تو ہم صحیح انسان نہیں رہے، ہم نجس ہو گئے، ہم غلط آدمی ہو گئے۔ اب ہمیں پاک کیسے کریں ہم اپنے آپ کو؟ جیسے آئے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، یعنی یہی اسلام پر پیدا ہوئے تھے، اسلام کو دوبارہ اختیار کر لو، صحیح آدمی بن جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اسلام پاک لے کر آیا تھا، بیچ میں اگر ہم بگڑے، ہم نے اللہ کو نہیں مانا، ہم نے اگر رسول کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء یا ہندی میں اوتار کو نہیں مانا، تو ہم ہو گئے غلط آدمی۔ اسلام کے میننگ ہی یہ ہیں، میننگ معنی ہی ہیں۔ اسلام کے میننگ ہیں اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہے اسلام کے میننگ۔ اگر ہم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا رہے تو ہم نجس ہیں، ہم غلط آدمی ہیں، چاہے ہمیں سب سمجھ رہے ہوں ہم پکے مومن، پکے مسلمان، پکے عبادت گزار، لیکن اگر ہم اللہ کی نہیں مانے تو جس طرح گاڑی چلانے میں ہم نے قانون کو اگر نہیں مانا تو ہم اچھے ڈرائیور نہیں، ایسے ہی اگر دنیا میں ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو ہم صحیح آدمی نہیں ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم آ جائیں اسی راستے پر، اسلام کے راستے پر، کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرا نفس میرا خدا نہیں ہے بلکہ صرف معبود اللہ ہے۔ ہم کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اپنی نفس کی نہیں مانوں گا، چونکہ رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانوں گا۔ ہم جیسے ہی اس پر آ گئے ہم ہو گئے مسلمان، اور اسلام نے ہمیں دوبارہ پاک کر دیا، جو نجاستیں آ گئی تھیں۔ اب جو لوگ نہیں مانتے وہ لوگ صحیح آدمی نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں، ان کو صحیح راستے پر ہمارا لانا فرض بنتا ہے، ہم ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں۔ اگر وہ غلط، ہم اگر غلط ہیں خود کو بھی پہلے، سب سے پہلے اپنے آپ کو لے کے آئیں، پھر جو اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کا میسیج ان تک نہیں پہنچ رہا، ان تک اللہ کا میسیج پہنچا کر ان کو بھی صحیح راستے پر لائیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، تاکہ وہ اللہ کی بات ماننے لگیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت کھانا شروع کر دیں یا فلاں کا، نہیں، میں نے قانون بتایا کہ وہ کیا ہو جائے، اللہ کی بات مانیں، وہ رسول کی بات مانیں۔ اگر میں بھی اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ اب جس شخص نے ظاہراً یوں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کہہ دیا، وہ مسلمان کہلائے گا۔ لیکن اگر جس نے نہیں کہا، مطلب نہ کہنے کا مطلب کیا ہے، چاہے ضروری نہیں زبان سے کہے، یعنی وہ اللہ کو اپنا معبود مانتا ہو، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہو، علی کو ولی مانتا ہو، تو ایسا شخص چاہے زبان سے نہ بھی گئے مسلمان ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس کو پاک ہونے کے لیے اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب اگر جو نہیں مانتا وہ پاک نہیں ہے، اب یہ پاک نہ ہونا، نجس نہ ہونا، یہ دو صورتیں ہیں اس کی۔ اکثر فقہا کہتے ہیں اس کا حتیٰ جسم بھی نجس ہے،
بہت سے فقہا کہتے ہیں اس کا جسم بھی نجس ہے، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، جسم نجس نہیں ہے، اس کا اندرونی نجس ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دل کو پاک کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اب بالکل ایسی جیسے میں مثال دیتا ہوں، جب ہمارے پیشاب لگتا ہے تو ہمارا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، ہمارے بچے کا لیٹرین 2 نمبر لگ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، یہ دکھ رہا ہے ہم کو، لیکن غسل جنابت جب واجب ہوتا ہے تو ہم حقیقت میں نجس ہیں، کوئی چیز دکھ نہیں رہی ہمارے پاس، ہم نے دھو لیا لیکن پھر بھی ہم نجس ہیں، جتنا بھی دھو لیں، لیکن غسل جنابت جب تک نہیں کریں گے ہم نجس ہیں، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے، ٹھیک ہے، ہم نجس ہیں۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں وہ شخص کہ جو اللہ اور رسول کو نہ مانے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی نجس ہے، جو نجاست ہم کو دکھتی اس کی باڈی بھی نجس ہے، لیکن اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کی باڈی اس طرح سے نجس نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم جنابت میں نجس ہوتے ہیں وہ اس طرح کا نجس ہے۔ اس کو اگر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو اسے کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ یہ کہہ لے گا تو اس کے یہ جو نجاست ہے داخلی، یہ وہ پاک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بات نہ مانیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بنائے ہوئے اماموں کی بات تسلیم کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔